اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بے پناہ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ ناظرین، این نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اور میں ہوں زاہد عباس نقوی۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے اور آپ کو حمزہ شہباز شریف آنے والے 17 دنوں کے لیے منظور ہیں وزیر اعلیٰ، تو انہوں نے یکسر اس چیز کو انکار کر دیا، ڈینائی کر دیا۔ اس کے بعد حمزہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ کیوں نہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیا جائے اور الیکشن کو لیٹ کر دیا جائے، جس کو حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی ڈینائی کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، ہم لوگ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب میں سیاسی کشتی کی۔ جی ہاں، کل جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور کہا کہ ری پولنگ کروائی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، تو پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا چکی ہے۔ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان گفت و شنید سن رہی ہے اور ابھی سے چند لمحات کے بعد امید ہے کہ فیصلہ آ جائے گا۔ فیصلہ کیا آئے گا؟ فیصلہ میکسیمم یہی آئے گا جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان بتا رہی ہے کہ ہم آپ کو 2 یا 3 دن کا، یعنی کہ 48 گھنٹے کا یا 24 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دے دیں گے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان یہ چودھری پرویز الہی کو انہوں نے کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحب نے، کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 24 یا 48 گھنٹے کا وقت دے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اور پنجاب میں جو ہماری پنجاب کی اسمبلی ہے، اس میں اس وقت موجودہ جو ارکان ہیں وہ اپروکسیمیٹلی، اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ 371 کا ٹوٹل ایوان ہے۔ اب اس 371 میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہیں، ان کی جو کلیکٹیولی 158 اور 10 سیٹیں ان دونوں کی ڈالی جائیں تو یہ 168 ہو جاتی ہیں۔ دوسری سائڈ پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کی اتحادی جماعتیں، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، تو ان کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 176 ہے۔ لیکن اس میں سے بھی ان کے 2 ارکان، جس طرح سے چودھری نثار علی خان اور پھر اس کے بعد فیصل نیازی، اگر یہ ہم 2 ووٹ نکال لیتے ہیں تو یہ 174 بن جاتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے 5 لوگوں کے نوٹیفیکیشن، جو کہ مخصوص نشستوں پہ، جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ ان کو بھی نوٹیفائی کیا جائے، اگر وہ 5 اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ 173 ہو جاتی ہیں، اور اگر ادھر سے 2 نکالتے ہیں تو وہ 174 ہو جاتی ہیں۔ اب حمزہ شہباز شریف کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جو الیکشن ہے اس کو ضمنی انتخابات سے مشروط کیا جائے۔ ظاہری سی بات ہے، اس پہ 20 سیٹیں ہیں، 20 میں سے اگر 10 بھی پی ٹی آئی جیت گئی تو گیم جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گی، اور حمزہ شہباز شریف صاحب جس طرح سے اب معزول اور معذور وزیر اعلیٰ ہیں، تو پھر اس کے بعد تو بالکل بھی جو ہے وہ کوئی چانس ہی نہیں بچے گا۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بابر اعوان نے کہا کہ آپ پرویز الہی اور حمزہ شہباز شریف کو بے شک سنیں، لیکن ہمارا چودھری پرویز الہی صاحب یا حمزہ شہباز شریف صاحب سے کوئی اختلاف نہیں، ہم تو یہاں پہ قانونی مدد لینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ہیں اور آپ نے فیصلہ قانون کے مطابق کرنا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو جس طرح سے آپ، میں اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت 20 اراکین پاکستان تحریک انصاف کے ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں۔ 5 مخصوص نشستوں پہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضابطہ اخلاق اور قانون کے تحت اگلی نوٹیفیکیشن نہیں کی۔ تو اس طرح سے جب آپ کے 25 اراکین نہیں ہیں موجود اور کل آپ اعلان کر رہے ہیں، آپ کی معزز عدالت اعلان کر رہی ہے کہ آپ صبح الیکشن کروا لیں، تو یہ بالکل بھی سمجھ سے بالاتر فیصلہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان، جس طرح سے پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے وہ استعفے دے کے ایوان چھوڑ کے گھر چلی گئی ہے، تو ہم آپ کو اوپن نہیں کھیلنے دیں گے، بلکہ آپ سے وقتاً فوقتاً چیزوں کے بارے میں پوچھتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے جو ساری چیزیں ہیں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب ہوا کیا ہے
کہ موجودہ حکومت کو جس پلاننگ کے تحت جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ تھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل، اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب معاملات آگے جو چل رہے ہیں وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو استعمال کر چکے ہوں تو پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے، وہ ویسٹیج ہوتی ہے، وہ فضول ہوتی ہے، اور جو مقدر میں آپ کے برائیاں اور غلط بات نہیں کرنی چاہیے تو اس میں وہ آپ جو قسمت میں آپ کی چیزیں لکھی تھی وہ بھی آپ لے چکے ہیں عوام سے۔ پیٹرول گزشتہ رات 15 روپے پر لیٹر مہنگا کرنے سے پاکستان میں 21% مہنگائی کی شرح پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے۔ ایسی حالت میں پاکستان مسلم لیگ نون اگر ضمنی الیکشن کی طرف جاتی ہے یا بڑے الیکشن کی طرف جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں اس ٹریپ میں بری طرح پھنس چکی ہیں۔ جنہوں نے یہ سارا جال بچھایا تھا وہ جو کھیل رہے ہیں وہ بہت سمجھدار اور عقل مند ہیں۔ اگر آپ نے 3 سال پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں کو برا بلا کہا ہے اور گالیاں دی ہیں تو وہ آپ کو ایویں نہیں اقتدار میں لے آئے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑے محرکات شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ حاصل تھی ایجنسیوں کی اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی اور طاقتور حلقوں کی، وہ والی سپورٹ یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی۔ اٹ مینز دیٹ کہ دیر از سم تھنگ رانگ، وہاں پہ کمیونیکیشن میں کوئی نہ کوئی گیپ آ چکا ہے، دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور ان دراڑوں کا سب سے پہلا ریزلٹ آپ کو پنجاب میں ملنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایم کیو ایم، بی اے پی اور جو دوسری جماعتیں ہیں وہ آپ کو مرکز میں بھی ٹف ٹائم دینے والی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد جو آپ کے مقاصد تھے، آپ نے جو نیب میں ترامیم کی ہیں، آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو ترامیم کی ہیں، ووٹنگ کے بارے میں جو ترامیم کی ہیں، بس یہ آپ کو جو ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ نکلا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس سے زیادہ اس حکومت سے چیزیں حاصل نہیں ہوتی دکھائی دے رہی، اور ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ سے کام کروایا جانا چاہ رہا ہو تو پھر آپ کو اے سی اور بڑا سوٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے موجودہ وزیر اعلیٰ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں حاضری پر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری جانب پرویز الہی صاحب بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ معاملات عدالتوں میں ہو رہے ہیں اور عوام بے یار و مددگار ہمیشہ کی طرح اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس ملک کے سیاستدان مکمل طور پہ ناکام اور معذور اور مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس طرح سے ختم کی گئی، پھر اس کے بعد نئی حکومت کا آنا اور پھر نئی حکومت کو آئے ہوئے 4 مہینوں میں عوام کی اینٹ سے اینٹ بجانا، اور 4 مہینوں میں آپ نے کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا جس کو لے کے آپ ضمنی انتخابات میں جا سکے۔ جی ہاں، پنجاب کے ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 17 جولائی کو، اس میں بھی 20 سیٹوں میں سے کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کو 12 جیتنی ہوگی۔ اگر 12 میں سے 11 بھی ہو گئی تو آپ کی پنجاب حکومت جو ہے وہ گھر جائے گی، اور حمزہ شہباز شریف صاحب جو کہ بڑی مشکل سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تھے وہ واپس اپنے عہدے پر یعنی کہ پارٹی کے عہدے پر واپس چلے جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ دیتی ہے، فیصلہ جو بھی ہو، لیکن پنجاب میں سیاسی عدم استحکام کنٹینیو رہے گا ٹل اگلے عام انتخابات تک۔ جب تک اگلے عام انتخابات نہیں ہو جاتے پنجاب میں سیاسی صورتحال یہی رہنی ہے، کبھی بال اس کوڑ میں کبھی اس کوڑ میں پرفارم کوئی نہیں کر پائے گا۔ اور وقت کا تقاضا، جس طرح میں ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں، سیاستدانوں کو چاہیے کہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر فیصلہ کریں اور آئندہ انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ نہ ہی تو قومی اسمبلی میں آپ کے پاس واضح اکثریت ہے اور نہ ہی صوبائی اسمبلی میں آپ کے پاس واضح اکثریت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ان کو چاہیے کہ عوام کا وہ مینڈیٹ جو وہ لے کے اسمبلیوں میں آتے ہیں اس کے اوپر کام کریں اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ آپ ایسا کر جائیں تاکہ آپ کا نام تاریخ میں اچھے الفاظ میں دہرایا جاتا رہے، نہ کہ آپ ناکام اور بزدل اور کمزور دکھائی دیں۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔